بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق مفرد اعضاء خلاصہ نمبر 2 میں یہ بیان ہوا تھا کہ انسان جسم 3 چیزوں سے مرکب ہے: جسم، روح اور نفس، اور پھر اس مرکب جسم کو 3 بنیادی نظام اور 3 مرکزی نظام چلاتے ہیں۔ بنیادی نظام، بنیادی اعضاء، حیاتی اعضاء اور خون۔ مرکزی نظام سے مراد اعصابی نظام، غدے نظام اور عضلاتی نظام ہیں۔ جب آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لی تو اب یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ کیفیات گرمی، سردی، خشکی، تری کائنات و آفاق میں آزادانہ طور پر پائی جاتی ہیں، تو انسانی خون و جسم میں ایک ساتھ موجود ہیں، جن کا اظہار مفرد اعضاء اپنی تیزی اور سستی سے کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ آفاق اور نفس انسانی میں مماثلت پائی جاتی ہے، لہذا جب آفاق میں کوئی تغیر آتا ہے تو ہمارے جسم بھی اس تغیر سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ کیفیات کیا ہیں؟ کیفیات کی کتنی تعداد ہے؟ اور طب میں کیفیات سے کیا مراد ہے؟ طب میں کیفیات سے مراد گرمی، سردی، خشکی، تری ہے۔ کیفیات کی 2 قسمیں ہیں: فعلی کیفیات، انفعالی کیفیات۔ فعلی کیفیات میں گرمی، سردی شامل ہیں، اور انفعالی کیفیات میں خشکی اور تری شامل ہیں۔ فعلی اور انفعالی کیفیات میں فرق: قادر مطلق نے کیفیات کو پیدا فرما کر ایک فعلی اور ایک انفعالی کیفیت ملا کر باقی رکھا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دونوں کیفیت فعلی اور دونوں انفعالی جمع ہو جائیں۔ مثلاً کوئی چیز گرم اور سرد ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی چیز خشک اور تر ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں اضداد میں سے ہیں، اس لیے جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کسی چیز میں انفعالی کیفیت زیادہ اور فعلی کیفیت کم ہو۔ مثلاً املی، لیمو وغیرہ، ان میں خشکی زیادہ اور سردی کم ہے، اسی وجہ سے انہیں خشک سرد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور دیگر اشیاء۔ کیفیات کی اہمیت اور ضرورت بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم تشخیص مرض نہیں کر سکتے۔ کیفیات کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ان کے بغیر مادہ وجود میں نہیں آتا۔ جس طرح ہم مٹی کے بغیر اینٹ نہیں بنا سکتے اور پانی کے بغیر برف نہیں بنا سکتے، بالکل اسی طرح کیفیات کے بغیر مادہ نہیں بن سکتا۔ دوسری اہم ضرورت یہ ہے کہ کیفیات کی مدد سے ہم اشیاء کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ مثلاً لوہے کو گرم کر کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اسی طرح انتہائی سخت چیزیں بھی حرارت سے نرم کر لی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، جب جسم سخت گرمی میں مبتلا ہو تو سرد ماحول میں چلے جاتے ہیں، وغیرہ۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ کیفیات کے متعلق ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ کہ طبی کتب میں کیفیات کی کمی بیشی کے اظہار کا کوئی اصولی طریقہ نہیں ہے۔ مثلاً 2 قسم کی چیزیں ہیں جن میں سے ایک میں گرمی زیادہ اور تری کم پائی جا رہی ہے، اور ایک میں تری زیادہ اور گرمی کم پائی جا رہی ہے۔ ان میں کوئی فرق بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ دونوں کو گرم تر لکھا جاتا ہے، یا کوئی گرم تر لکھتا ہے، جبکہ در حقیقت دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے جو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔